جیسا کہ خطبہ استقبالیہ میں آپ حضرات کے سامنے جامعہ حاضہ کا مختصر تعارف پیش کیا گیا ہے، یہ تو بس عنوان تھا، باقی 47 سالہ خدمات اس ادارے کی ہیں اور انہی خدمات کا یہ ثمرہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ علماء یہاں سے تیار ہوئے اور مختلف علاقوں میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مزید آپ حضرات کی خدمت میں جامعہ حاضہ کا تعارف اور خدمات پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا سید مدثر احمد صاحب دامت برکاتہم استاذ حدیث جامعہ حاضہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور جامعہ حاضہ کا تعارف اور خدمات پیش کریں۔ یہاں جو سامنے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گرامی قدر صدر محترم، مہمانان اعظام اور حضرات علماء و حفاظ، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے معہد العلوم الاسلامیہ پلمنیر کی خدمات کا آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ معہد العلوم الاسلامیہ ایک قدیم اور بافیض ادارہ ہے اور جنوب ہند کے چند اہم اور مرکزی اداروں میں سے ایک ہے۔ الحمدللہ یہاں تعلیمی و تربیتی سرگرمیوں کا ایک مکمل نظام ہے۔ یہاں سے کسب علم کرنے اور فارغ التحصیل ہونے والوں نے اشاعت دین، تحفظ شریعت، فروغ تعلیم و قرآن و سنت اور اصلاح معاشرہ وغیرہ میدانوں میں قابل قدر اور لائق ستائش کارکردگی پیش کی ہے۔ آج اس اہم ادارے اور اپنی مادر علمی کے 47 سالہ عظیم الشان اجلاس دستار بندی کی دوسری اہم نشست میں ہم سب جمع ہیں۔ معہد العلوم کی خدمات کا تذکرہ ظاہر ہے کہ چند منٹوں میں کیا چند گھنٹوں میں بھی ممکن نہیں، لیکن ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ کے تحت بطور عناوین کے ذکر کر دیتا ہوں۔ معہد العلوم کی خدمات کا دائرہ بنیادی طور پر دینی و اصلاحی، علمی و تعلیمی، دعوتی و تبلیغی، انسانی رفاہ عام، اسلامی ماحول میں عصری تعلیم، قیام مدارس اور استحکام رابطے مدارس اسلامیہ کی کوششوں تک وسیع ہے۔ میں نہایت اجمال اور اختصار کے ساتھ چند خدمات کی نشاندہی کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ پلمنیر اور اس کے اطراف ہی نہیں بلکہ خطے کے دور دراز علاقوں میں بھی اس وقت مسلم معاشرے میں طرح طرح کے رسوم و بدعات، رواج و خرافات، خود ساختہ اعمال پھیلے ہوئے تھے جو دین کے نام پر مسلمانوں کی مذہبی زندگی میں داخل ہو گئے تھے۔ ان کی بڑی تعداد دراصل ہندوانہ رسوم و خیالات کے زیر اثر پیدا ہوئے تھے اور صحیح اسلامی تعلیمات اور اس کی روح کے منافی تھے، جیسے مجالس میلاد، 12ویں کی مولود شریف، رجب کے کنڈے، ماہ سفر کی آخری چہارشنبے کی تعظیم اور ہر جمعرات کی فاتحہ خوانی وغیرہ وغیرہ۔ الحمدللہ معہد کے قیام اور اس کی برکات سے مسلم معاشرہ ان خرافات سے پاک ہوا۔ اسی طرح دینی تعلیم کے میدان میں بھی معہد کے گہرے نقوش قائم ہیں۔ آج سے 40-50 سال قبل دین اور دینی تعلیم سے جہالت عام تھی، علماء و حفاظ تو دور، صحیح ناظرہ خواہ امام بھی مسجد کو میسر نہیں تھا۔ آج الحمدللہ
پورے علاقے میں علماء و حفاظ کی بڑی کھیپ تیار ہو گئی ہے۔ مساجد میں باقاعدہ علماء اور دینی رہنمائیوں کے لیے دین و شریعت سے واقف کار افراد کی جماعت جگہ جگہ وجود میں آ گئی ہے، بلکہ آندھرا، تمل ناڈو اور کرناٹک میں دینی و علمی میدانوں میں اپنی منفرد پہچان رکھنے والے بہت سے حضرات علماء اکرام اس ادارے سے کسب بیض کرنے والے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اس خطے میں دینی تعلیم کی آج جو بہاریں نظر آ رہی ہیں وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ معہد کی خدمات و برکات کا اثر ہے۔ اس کے علاوہ خود معہد کے بانی اور اس کے بعض فضلاء نے علمی، ادبی اور فقہی فنون میں گراں قدر تصنیفات و تالیفات مرتب فرمائے ہیں، جن کے تفصیلی تذکرے کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ اس کے ساتھ دعوتی و تبلیغی میدان میں بھی معہد کے اثرات پلمنیر اور اس کے اطراف میں قائم ہوئے۔ شروع میں یہاں معروف تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں کے لیے بھی موافق ماحول تقریباً نہیں تھا۔ مساجد میں نمازیوں کی عام بھی برائے نام تھی۔ اہل نظر اور باخبر حضرات کا ماننا ہے کہ معہد کے قیام کی برکت سے جماعت کی سرگرمیاں خوب پھیلیں اور پھولیں اور مساجد اور مسلمانوں کی آمد سے آباد ہوئی۔ معہد نے انسانی فلاح و بہبود کے لیے بھی قابل ذکر رفاہی خدمات پیش کی ہیں۔ المعارف میڈیکل کیمپ، ایمبولنس، موبائل کلینک اور مفت طبی امداد، المعارف انسٹیٹیوٹ آف گورنمنٹ ٹیکنالوجی، غریب طلباء کی تعلیمی کفالت، رمضان فوڈ کٹس، قانونی چارہ جوئی سیل رفاہی خدمات کے چند اہم عناوین ہیں، جن کے ذریعے ہزاروں بندگان خدا کو مختلف امداد بہم پہنچائی گئی ہے۔ معہد کا ایک مقصد جگہ جگہ مدارس اسلامیہ کا قیام بھی ہے، جس کے تحت معہد کی باقاعدہ 4 شاخیں مختلف علاقوں میں قائم ہیں، جہاں سینکڑوں طلباء زیر تعلیم ہیں۔ اس کے فضلاء کے 10 مدارس چل رہے ہیں، جن کی سرپرستی حضرت بانی معہد فرماتے ہیں۔ ابھی تازہ اور اجمالی معلومات کے مطابق معہد کے ابنائے قدیم کے ذریعے 30 پر 3 مدارس اسلامیہ مختلف علاقوں میں قائم ہیں۔ اس کے علاوہ مکاتب کا الحمدللہ ایک منظم نظام قائم ہے، جس پر بطور خاص توجہ صرف کی جاتی ہے اور اس کے توسط سے علاقے کے گاؤں اور قریازات میں دینی سرگرمی انجام دی جاتی ہے۔ اس وقت علاقے و اطراف میں معہد کے زیر انتظام 40 پر 3 مکاتب سرگرم عمل ہیں۔ اسلامی ماحول میں عصری تعلیم کے لیے دار ارقم کے نام سے معیاری اسکول 7 سالوں سے الحمدللہ چل رہی ہے، جہاں 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بندوبست ہو چکا ہے۔ نیز رابطے مدارس اسلامیہ کے لیے بھی معہد میں ایک ٹھوس اور مستحکم صوبائی دفتر قائم ہے، جہاں سے نہایت قلیل عرصے میں اور چند سالوں میں ہی صوبائی رابطے کو منظم کرنے، مستحکم کرنے، اس کے اہداف و اغراض کو بروئے کار لانے کی کامیاب جد و جہد کی گئی، جس کی تحسین و تعریف الحمدللہ مرکزی دفتر رابطے مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند میں بھی کی گئی۔ بہرحال معہد کی خدمات کے سلسلے میں یہ چند اجمالی معروضات آپ کے گوش گزار کی گئیں، جن کی تفصیل کے لیے ایک مکمل اجلاس درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مادر علمی معہد کی خدمات کو قبول فرمائے، اس کے دائرے کو وسیع فرمائے اور اس کا فیض برابر جاری و ساری فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا